بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر پاکستان میں لائی گئی ہے، ایک سازش کے تحت، ایک طرف تو ملک کو اندر سے توڑنے کے لیے جو ففتھ کالمسٹ ہیں، جو دو نمبری ہیں، جو پاکستان دشمن سیاستدان ہیں، ان کو متحرک کیا جا رہا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی کومنٹس جو ہیں وہ سننے میں آ رہے ہیں۔ عدالتوں کی طرف سے بہت لاؤڈ کومنٹس کیے جا رہے ہیں۔ اداروں کو آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے۔ ہر ادارہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اپنی جورسڈکشن سے بڑھ کر آگے نکل کر فیصلے دے رہا ہے، جیسے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ نہیں آپس میں لگی ہوئی کہ بڑا کون ہے تو چھوٹا کون ہے، یا میں نہ مانوں۔ یہ اس طرح کی صورتحال ملک میں پیدا کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیے نا، پاکستان کی سپریم انٹیلیجنس ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل درانی اسد درانی سے متعلق کورٹ میں ایک بیان کو جو وزارت دفاع کی طرف سے کورٹ میں دیا گیا ہے، پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات نے اپنی ہیڈ لائن بنایا ہے، یعنی جس میں لکھا ہے جنرل اسد درانی 2015 سے ان کے تعلقات تھے راہ کے ساتھ۔ اب اس کی یہ تعلقات کی کیا نوعیت تھی، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں، عام پاکستانی جب ان حالات میں، جو ملک کے حالات ہیں، ایسی خبر پڑھتا ہے اخبار میں، سنتا ہے ٹی وی پہ، تو اس کے دل و دماغ پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ کیا رائے قائم کرے گا؟ کراچی میں آپ کو شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سلیپنگ سیل جو ہیں ٹیررسٹوں کے وہ موجود ہیں۔ ان لوگوں نے جو ایم کا دور تھا اس میں بہت کام کیا تھا انڈیا نے، وہ سارے ہم ڈیڈ تو نہیں کر سکے، اب وہ سلیپنگ ہو گئے ہیں اور جس کو وہ چاہتے ہیں لائیو کر دیتے ہیں۔ کبھی وہاں سے اسلحہ برآمد ہو جاتا ہے، کبھی کچھ برآمد ہو جاتا ہے، کبھی کچھ برآمد ہو جاتا ہے۔ آج سی ٹی ڈی نے دو بہت بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ ایک تو ایم کے قمر منصور کا بھائی ہے محمود غفور صدیقی، اس کی گرفتاری کا بہت انعام بھی ہے، اور اس کے متعلق جو اخبارات میں اشتہار بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔ اس بندے کی راہ کے ذریعے ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہے، یعنی راہ جو فنڈنگ کرواتی تھی دہشت گردی کے لیے وہ اس کے ذریعے کرواتی تھی۔ اب سی ٹی ڈی نے اس کو شاید گرفتار کر لیا ہے یا نہیں کیا، اور سی ٹی ڈی نے راہ کی وہ آئی ڈی جو ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے وہ بھی پکڑ لی ہے۔ یہ رقم محمود غفور صدیقی بھائی جو ہے وہ پاکستان میں داعش کے نیٹ ورک میں بھی تقسیم کرتا تھا۔ دیکھیے راہ کہاں کہاں فنڈنگ کر رہی ہے۔ دوسرا جو ایک بہت بڑی، اس سے بھی بڑی کارروائی سی ٹی ڈی نے آج کی ہے، انہوں نے دو بڑے فنانسر کراچی سے گرفتار کیے ہیں، جن کا 10 ملین روپیہ جو ہے نا وہ تو انہوں نے ایک طرف ایک مستقل لگایا ہوا تھا جہاں سے یہ فنڈنگ جا رہی تھی، اور یہ لوگ بہت بڑا نیٹ چلا رہے تھے۔ یہ پاکستان اور افغانستان دونوں جگہ دہشت گردی کے نیٹ چلا رہے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو دونوں جگہ نیٹ چلتا ہے وہ تو داعش ہی ہے جو یہ چلتا ہے، اور داعش سے جب ہم نام لیتے ہیں اس خطے میں تو اجیت ڈوال اس کے ساتھ آتا ہے، راؤ اس کے ساتھ آتی ہے۔ یہ دو بندے جو کراچی سے پکڑے گئے ہیں نا جناب، یہ دبئی اور تنزانیہ سے وہ کیمیکل امپورٹ کرتے تھے جس کو ایستھیٹک ہائیڈرائٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایکسپلوسو بنانے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دھماکے دار اس میں استعمال ہوتا ہے، اور یہی جو ہے ایک کیمیکل یہی وہ امپورٹ کرتے تھے جو ہیروئن کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی یہ امپورٹ کرتے تھے۔
اور یہ 2015 سے اپنا نیٹ ورک چلا رہے تھے. بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں نیٹ ورک ہے، را والا بھی اور یہ بھی، یہ بٹ کوئن کے ذریعے پیسے منتقل کرتے تھے. آپ دیکھ لیں یہ کیسا خطرناک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جدید ترین جو طریقے ہیں نا منی لانڈرنگ کے، وہ یہ لوگ دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، یہ جو 2 بندے میں نے آپ کو بتایا نا جو پکڑے گئے ہیں، جو فنانسر پکڑے گئے ہیں، یہ 2015 سے اس کام میں مصروف تھے. اور یہ پاکستانی نہیں، کچھ اور بھی انٹرنیشنل جو مطلب ایجنسیاں ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں، ان کو بھی مطلوب تھے. یعنی یہ بڑا کوئی انٹرنیشنل قسم کا نیٹ ورک چلا رہے تھے. ان کی بھی پوری ایک دنیا نا جی، یہ جو ٹیرر فنانسنگ ہے نا، اس کی پوری ایک دنیا ہے. اس کا بھی اپنا طریقہ کار ہے، اس کے لوگ ہیں وہ معاملات کو چلاتے ہیں، کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی نہ صرف یہ 2 لوگ تو پکڑے گئے ہیں، باقی جو ان سے متعلق نیٹ ورک کے لوگ ہیں ان کو بھی CTD گرفتار کر رہی ہے، چھاپے مار رہی ہے. میں آپ سے بار بار یہ بات کہتا آیا ہوں شروع سے کہ امریکہ کی حکومت کی تبدیلی جو ہے نا، آپ اس کو ٹھنڈے پیٹوں نہ لیں. پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، اور جو یہ ہے یہ آپ کی رات وہ ایکٹیو ہے ہی ہے، وہ ان کی NDTC بھی ایکٹیو ہے. اب بلیک واٹر جو ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں، اور میری مصدقہ اطلاعات کے مطابق وہ خاصی تعداد میں افغانستان میں آ بھی چکے ہیں. حال ہی میں کریمہ بلوچ کا جو جنازے کا ڈرامہ ہوا ہے، اس کو یہاں لا کے جس طرح دفن کیا گیا ہے، اور جو اس پر جو تقریریں ہوئی ہیں، کچھ ہوئی ہیں. اب حکومت اگر ان چیزوں کا نوٹس ہی نہ لے تو پھر تو دیکھیے نا، یہ تو بات بڑھتی ہے. ایک وہ عورت تھی جو پاکستان میں مطلوب تھی دہشت گردی میں، جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے بیرون دنیا میں بیٹھی ہوئی تھی، جو ہر جگہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بڑے بڑے اجتماع کر رہی تھی، ہیومن رائٹس میں پاکستان کے خلاف مقدمات کر رہی تھی، اور اپنے آپ کو اس نے مطلب آزاد بلوچستان کی وہ بنایا ہوا تھا. اس کی لاش کو لا کے جو مارا بھی اس کو آپ کو پتا رہا نہیں تھا، ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے. اس کو یہاں لا کے اس کو دفن کرنے کا ڈرامہ کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا، اور میڈیا کا پھر اس کو ہائپ دینا، اس طرح کی باتیں کرنا. اگر ان باتوں کا نوٹس حکومت نہیں لے گی، اور یہ ان لوگوں کے مزار بھی جو پاکستان سے باہر جا کے دھماکے کروائیں، پاکستان میں دہشت گردی کروائیں، اور جب وہ وہاں پہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مریں یا کسی اور وجہ سے مریں، تو انہیں لا کے پاکستان میں ان کے مزار بنائے جائیں، ان کو دفن کیا جائے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں یہ بات ان سے نہیں کہہ رہا جنہوں نے دفن کی ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں جن کی آنکھوں کے سامنے پاکستانیوں کے یہ سب کچھ، ان کو شرم نہیں آتی؟ پاکستان کیا اس لیے بنا ہے کہ جب یہ لوگ زندہ رہیں تو پاکستان کے خلاف غداری کریں، اور جب مریں تو آپ ان کے مقبرے بنوائیں پاکستان میں؟ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے؟ کہاں تک آخر عوام یہ سارا تماشا برداشت کریں گے؟ لوگ اب اور طرح سوچنے لگ گئے ہیں. دیکھیں نا، جب اخبارات کی سرخیاں یہ بتائیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کا سب سے بڑا جو تھم تھا ڈائریکٹر جنرل اسد درانی، اس کے راہ سے تعلقات ہیں. میں نے تو نہیں نہ کہا، پاکستان کے سب سے بڑے اردو اخبار کی ہے فرسٹ لائن، ہیڈ لائن ہے، ہیڈ لائن کے اوپر جو ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں تو کیا عام آدمی پہ کیا اثر پڑے گا، وہ کیا سوچے گا؟ اور اس طرح کی بہت خبریں نکال رہے ہیں آج کل یہ لوگ، عجیب و غریب. کبھی کسی ریٹائر جنرل کے بیٹے کا سنا دیتے ہیں کہ اس نے خط لکھا تھا جنرل باجوہ کو، تو اس کو پکڑا ہوا ہے، تو یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے. اگر آپ ان باتوں پہ، ان الزامات پہ پراسرار خاموشی اختیار کریں گے تو لوگ کیا رائے قائم کریں گے؟ آپ کو چاہیے کھل کے بتائیں کہ اس میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، حقیقت کیا ہے. جب تک آپ بتائیں گے نہیں تو کوئی جادوگر تو نہیں نا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے گا یا کرے گا. ناظرین کرام، یہ بڑا فس کریٹ کیا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت، اور میں سمجھتا ہوں جرم کرنا تو ہے ہی ہے جرم، لیکن جو لوگ جن کو اللہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو پاکستان گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں کہ جرم کو روکیں، اگر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اگر وہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کریں تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے.
ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان لوگوں کو لگام نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ کیا ہم جیسے لوگ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے لوگوں گالیاں سنیں گے ان کی اور بھئی بک بک جھک جھک سنتے رہیں گے، کرتے رہیں گے؟ آپ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔